نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. یہ سنا چکا ہوں لیکن مختصراً سنایا تفصیل سے. جو رسالہ جو ہے اس کا قاعدہ عاشرہ 10واں قاعدہ ہے جس پر نفس کی تربیت اور تزکیہ کا انحصار ہے. 10 ہے یہ 10واں قاعدہ. اس کی طرح سے پہلے سنا چکا ہوں اب سب لوگ تو ہے نہیں ہوں گے لیکن یہ قاعدہ عاشرہ ہے 10واں قاعدہ. 10واں قاعدہ نفس کی معرفت حاصل کرنا ہے. اصلاح جب ہوگی جب اپنے نفس کی تم کو معرفت ہوگی. وہ کیا ہے تمہارا نفس کیا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے, اس کی کیا ماہیت ہے, اللہ تعالیٰ اس نفس سے کیا چاہتا ہے. معرفت ہوگی تبھی تو نفس کی اصلاح کرے گا. سب سے بڑی ہے قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا. اس نفس کو جب آدمی سدھارے گا تو فلاح پائے گا. نفس کے سدھار پر عافیت کا ملنا ہے. اب ایک خواب ذہن میں آیا لیکن اب کیا بیان کروں اپنا خواب. کچھ حرج نہیں میں نے خواب دیکھا حضرت بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی میں کہ بہت بڑا درخت ہے جسے برگد وغیرہ درخت ہے, بہت بڑا درخت, اور اس کی ہر پتیوں میں جیسے شادی بیاہ میں ہوتا ہے نا پتیوں میں بلب لگا دیتے ہیں جگہ جگہ ہوتا ہے. تو ہم نے اسی زمانے خواب میں دیکھا تھا. یہ اس آنکھ سے یہاں دیکھا اب دیکھا بہت بڑا درخت ہے اور ہر پتی میں بلب لگے ہوئے ہیں. اور میں نیچے سے کوئی الماری ہے کتاب رکھتا ہوا چلا جا رہا ہوں. بہت اونچی سیڑھی تھی, پہنچا تو اسے ہوتا ہے کہ وہ دب گئی. ایسا معلوم ہے کہ میں گر نہ جاؤں. تو وہاں اس درخت کی ایک ٹہنی تھی تو اس کو میں نے پکڑ لیا اور اس ٹہنی کا نام تھا قد افلح من زکاھا. اس ٹہنی کا نام تھا. حضرت نے تعبیر دیا ہاں بھائی میں یہی تو کہتا ہوں کہ علم کے ساتھ تزکیہ نفس ضروری ہے. صرف الماری میں کتاب رکھتے جائے کبھی آتا نہیں بیان کیا میں نے. آج مانوی ابھی جی نہیں چاہ رہا تھا بیان کرنے کو شروع سمجھ گیا. بہت بڑا درخت ہے اور ہر درخت پر بلب لگے ہوئے اور پتے پر جو چمکتے ہیں بعد پتے سب. اور میں نیچے الماری ہے کتاب رکھتا جا رہا تھا. جب بہت اونچائی پہ گیا تو دراصل یوں ہو گئی ہوتی ہے نا سیڑھی تو مان میں گر نہ جاؤں. تو وہاں وہ درخت کا کی ٹہنی تھی اس کو میں نے پکڑ لیا اور بچ گیا میں. تو میں نے حضرت سے بیان کیا کہ حضرت, اور اس ٹہنی کا نام قد افلح من زکاھا تھا. کہا فرمایا کہ ہاں بھائی میں یہی چاہتا ہوں نا کہ علم کافی نہیں ہے, تزکیہ نفس ضروری ہے. تم کو تزکیہ نفس سے بچایا. کتاب تو تم رکھتے چلے جا رہے تھے لیکن اس سے تو تم ڈوال ہو گئے. لیکن اس ٹہنی کا نام ہی تھا قد افلح من زکاھا. اللہ تعالیٰ مجھ کو اس کی سعادت نصیب فرمائے کہ میں اپنے نفس کی اصلاح کر لوں. قد افلح من زکاھا, فلاح پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. مدار ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے فلاح کا, کوئی راستہ نہیں. قرآن کہہ رہا ہے قد افلح من زکاھا, فلاح پائی اس نے جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا. بڑے بڑے علماء ہوئے ہیں مول صاحب, اس میں نہیں آئے, ان کے علم میں بھی برکت دی. انہی لوگوں کے علم کو لوگوں نے لیا ہے جنہوں نے تزکیہ نفس کیا ہے. امام غزالی وغیرہ معمولی لوگ ہیں مول صاحب, علم بھی ہے اور عمل بھی ہے. اتنا اپنے کو بچایا, جنگلات میں رہے, اپنے کو چھپانے کے لیے جانا. پھر کہا کہ اب کچھ اصلاح ہوئی چلو. گئے ایک مدرسے میں
تو تخت سیاہ پر لکھ رہا تھا مدرس سمجھانے کے لیے کہ قال امام غزالی، امام غزالی نہیں، امام غزالی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، کہا یہ تو یہاں بھی آفت آ گئی مجھ کو، جنگل سے چھوڑ کے آیا تھا مدرسے میں، یہاں بھی میرا نام، یہ نام کو چھپانے کی بات کر رہا ہوں، یہاں تو یہ کہتے ہیں بڑی ڈگری لے کے آئے، کوئی پوچھتا بھی نہیں، ڈگری تو تزکیہ نفس کے لے کے آئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کے لیے معین کیا ہے؟ اخفا۔ میں تو ناموں نے شامتا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا کس نے۔ امام غزالی پھر وہاں سے بھاگ گئے جب یہ معلوم ہوا کہ میں یہاں پر پہنچ گیا ہوں۔ کا امام غزالی نے یہ کہا تخت سیاہ پر، دیکھا یا اللہ میں تو اسی سے بچ رہا تھا کہ گمنامی میں رہوں، شہرت نہ ہونی پائے میرے۔ باقی مولانا ایسی کتاب احیاء العلوم جو عربی پڑھتے ہیں، اس زمانے میں اتنی روایتوں کا جمع کر دینا 4 جلدوں میں اور بالترتیب، خود علی نے لکھا ہے کہ کئی 100 سال ہو گئے لیکن ان کی عبارت میں ایسی تازگی ہے جیسے آج لکھی گئی ہو عبارت، طرز بدلتا ہے نا، لکھنے کا طرز بھی بدلتا ہے۔ ہم لوگ تھے وہاں کتب خانے میں، وہاں ہمیں ہمارے ساتھ آدمی بھی تھے، تم نے کہا یہ کتاب کا حضرت پتہ نہیں چل رہا ہے یہ کس زمانے کی ہے؟ کہا یہ فلاں صدی کی معلوم ہوتی ہے، اس کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں صدی کی عبارت ہے، یہ بزرگ مصنف فلاں صدی کا ہے۔ لیکن امام غزالی کے بارے میں علی میں نے لکھا، دیکھ لیجیے گا کہ عبارت ایسی لکھی اللہ کی طرف سے، اپنے کو مٹایا۔ امام غزالی نے ایسی باریک باتیں لکھی ہیں، شستہ ہو جاتی ہے طبیعت، ایسی باریک باتیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک صاحب نے حضرت تھانی کی مذمت کیا ہے، کہا کیا منہ شگافی حضرت کرتے رہتے ہیں، اس کسی بھی بات نے کہا، اب کیا بتاؤں اس کو۔ حضرت کا منہ شگافی نہیں، وہ امام غزالی کا طرز ہے۔ اور اپنے شیخ کا دفعہ کیا حضرت نے، انہوں نے اعتراض کیا تھا مواد تھانوی پر، ہوتا ہے یہ کہا کہ یہ بقرات سقراط والی یہ نہیں تھی بلکہ امام غزالی کا طرز تھا جو حضرت تھانوی نے اختیار کیا تھا اپنے شیخ کی فوراً۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اصلاح نفس، تزکیہ نفس کی توفیق دے۔ نہنگو اژدہاؤ نے شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ کیسے کیسے آتا ہے مولانا، کیسے کیسے آتا ہے نفس، کیسے آتا ہے، کیسے ہلاک کرتا ہے، کیسے برباد۔ پورا حذر رہنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا آدھا عدو ایک بین جنبیک، سب سے بڑا دشمن تو تمہارے جنگ میں ہے۔ جو بند تیرے کی میں تو گیا ہوں، اب نہیں تھے اسے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ ہاں مناظرے میں، مناظرے کے مجلس میں لوگوں نے بلایا تھا، وہاں سے رہا تھا تو اس وقت محمدی تھے، اصل مدنی بھی تھے، شاید حضرت تو کبھی گئے نہیں ہوں گے اس میں پڑھنے کے بعد، لیکن مجھ کو اس نے بلایا، بھرا ہوا تھا بہت، اور بلایا کس پر تھا؟ مناظرے کے مجلس کے حکم بنا کے بلایا تھا اس کو۔ تو بالوں نے کہا کہ آپ کو بلائے بھی تو مناظرے کے لیے بلایا، کہنے والے تو کہیں دیتے ہیں کوئی، میں اسی میں بیان کیا، میں نے کہا کہ پورا قرآن مناظرے سے بھرا ہوا ہے۔ مناظرہ با 4 فرقے واللہ، مشرکین، یہود، نصارہ، منافقین ہے کہ پورے قرآن میں یہ مناظری تو علم احکام ہے، علم قصص ہے، اور چوتھا علم جو ہے علم مخاصمہ ہے مناظرہ۔ میں نے کہا اس کے لیے آپ نے بلایا، یہ نہیں کہا کہ آپ نے کچھ طلب کیا، اس کے لیے بلایا ہے۔ یہ قرآن کا خاص مورد ہے، خاص مضمون ہے مخاصمہ، جس سے مخاصمہ با مشرکین والیہود والنصارہ والمنافقین، یہ 4 فرقے سے مناظرہ کیا ہے قرآن نے۔ پھر مجھ کو بلایا تو کیا تعجب کی بات، میں نے کہا وہ مخاصمہ تو چل رہا ہے، قرآن نے مخاصمہ کیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ایک مخاصمہ اور باقی ہے، وہ مخاصمہ بالنفس ہے، یہ مناظرہ کرنا ہے۔
اپنے نفس سے اگر اس مناظرے میں کامیاب ہو گئے تو یہود نصارہ پر غالب آؤ گے ورنہ پھر ہو جاؤ گے. میں نے کہا مجمع تھا. ایک مخاصمہ بالنص ہے, یہود و نصارہ سے مناظرہ ہے. مخاصمہ میں ہم نہیں جو کامیاب ہو رہے ہیں وہ اس بنا پر مخاصمہ بالنص جو سب سے بڑا دشمن یہاں پر موجود ہے اس میں ہم ناکامیاب ہو چکے ہیں. اس بنا پر ان سے ہم مخاصمے میں ناکامیاب ہو رہے ہیں. اس کی طرف توجہ کیجیے. انہوں نے کہا یہ تو یہ خانقاہ بنا دیا انہوں نے. سید احمد پالنپوری کے بھائی نے کہا یہ تو میں کہا چل اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. با مخاصمہ میں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نفس کے سمجھنے کی, من عرف نفسہ عرف رب, جو اپنے نفس کو پہچانے گا وہی اپنے رب کو پہچانے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کامیاب فرمائے اس مناظرے میں, اس مخاصمہ میں, اس مقابلہ میں. آٹھواں کیا ہے؟ تزکیہ نفس کے باب میں لازم و حتمی چیز ہے کہ نفس کی حقیقت اور اس کے صفات کی معرفت, تاکہ اس پر توجہ, اس کے رعایت آسان ہو جائے. معلوم کرنا ضروری ہے نفس ہے کیا ہے, تمہارا نفس کہاں جا رہا ہے, کس درجے پر ہے, معلوم کرنا. اس کو آزاد نہ چھوڑو فرماتے ہیں. اور اس پر آنے والی آفات کا علاج بآسانی ہوتی ہے. جب جانو گے تب تو علاج کرو گے. تم کو معلوم ہی نہیں کہ کن امراض میں نفس ہمارا مبتلا ہے, کس کی دوا کی ضرورت ہے, علاج کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نفس کے 3 مشہور صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ کیا؟ نفس مطمئنہ, نفس لوامہ, نفس امارہ. نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے, سب سے بڑا نفس مطمئنہ. اسی مطمئنہ میں راضیہ مرضیہ ہو جائے گا. اللہ کو پسند, اللہ کو وہ پسند اور اس کو اللہ پسند. راضیہ مرضیہ مطلب یہ ہے وہ راضی اپنے اللہ سے اور وہ راضی اپنے بندے سے, دونوں طرف ہوگا تب تم عملہ ہے. راضیت مرضیہ, نفس ہمارا راضیہ, جو اللہ کی طرف سے پیغام ہو اس کو ہم مانیں گے. راضیہ ہو گیا, جب راضیہ ہو گئے تو اللہ کا مرضیہ پسندیدہ ہو گیا. نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے اور اس کا ذکر کرے, اس کی عبادت کرے, اس کی طرح اچھی طور پر متوجہ ہونے سے مطمئن ہو جائے. اللہ کی طرف توجہ اس کی اللہ کی طرف ہو جائے. ہمارے حضرت بابا صاحب کہتے تھے کہ بھائی دیکھو کوئی مصیبت آ رہے تو پہلے تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. کون نہیں جانتا ہے, لیکن توجہ دلانے کی ضرورت پڑی تب تو. بیماری آئے پہلی توجہ اللہ. ڈاکٹر حکیم طرف جانے سے پہلے یہ نہیں کہ نہ کرو, تو علاج بہت کرتے تھے, مولانا خود بہت پابند تھے, لیکن تعلیم یہ کرتے تھے. فرماتے تھے کہ جب کوئی بیماری آئے, کوئی مصیبت آئے تو اولاً تمہاری نگاہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے, اس کے بعد اطباء کی طرف یا وکلاء کی طرف, جو بھی ہو اللہ جو چاہے گا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن قلوب. مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. مطمئنہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے, وہ لوگ مطمئنہ والے ہیں. نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کی طرف چل. اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کی طرف چل, اس طرح کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش, ایسے چلو, پھر تو میرے بندوں میں شامل ہو جا. جب اپنے کو مٹاؤ گے تو پھر ہمارے بندوں میں شامل ہو جاؤ گے اور میری جنت میں پہنچ جاؤ گے. نفس اس مطمئنہ ہو گیا. نفس لوامہ وہ ہے جو انسان کو اس کے غلط کام پر یا واجب کی عدم ادائیگی یا اطاعت میں کوتاہی پر ملامت کرے. لوامہ ملامت کرنا, لفظی سے معلوم ہوتا ہے کوئی کوتاہی ہو تو ملامت, تم نے اللہ کے حق میں کوتاہی کیا ہے, یہ ذہن میں رہے. اللہ کیا تمہارا پروردگار ہے. نفس لوامہ وہ ہے جو انسان کو اس کے غلط کام پر, واجب کی عدم ادائیگی پر یا طاعت میں کوتاہی پر ملامت کرے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا ولا اقسم بالنفس اللوامہ,
اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں. 2 ہو گئے. تیسرے کیا ہے؟ نفس امارہ. نفس امارہ بسو وہ ہے جو انسان کو محرمات اور گناہوں کے ارتکاب پر آمادہ کرے. یہ ہے امارہ، امر کرنے والا. نفس امارہ بسو وہ ہے جو انسان کو محرمات اور گناہوں کے ارتکاب پر آمادہ کرے اور اس کو بری اور غلط جگہوں پر لے جائے اور گندے اور رذیل کام کرنے پر ورگلائے، جیسا کہ سورہ یوسف میں اس کا ذکر ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اور میں اپنے نفس کو بری نہیں بتلاتا، نفس تو بری بات ہی بتاتا ہے. نفس تو بری بات بجوز اس کے کہ جس پر میرا رب رحم کرے وہی بچ سکتا ہے. وہ امر کرتا ہے برائی کا، اگر آپ نے اس پر عمل کیا ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. وہ تو چاہتے ہی ہے. ہاں مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو اللہ تعالیٰ تمام شرور سے آفات سے بچتا ہی چلا جائے گا، اللہ بچائے گا. نفس کے 3 اوصاف در حقیقت نفس کو پیش آنے والے احوال ہیں، اور یہ احوال بدلتے رہتے ہیں اور ان واردات کے اعتبار سے تغیر پذیر ہیں جو نفس کو پیش آتی ہیں. چنانچہ یہ صفات نفس کے حالات کے اعتبار سے ایک انسان کے اندر ایک ہی دن میں جمع ہو سکتی ہیں. سب چیزوں لوامگی بھی ہو، مطمئنہ بھی ہو، امارگی بھی ہو. اہل علم نے اس نفس کی مثالیں بیان کی ہیں جو انسان کے ساتھ نفس کے حال کی وضاحت کرتی ہیں تاکہ مسلمان کے لیے اس کا سمجھنا آسان ہو جائے، پھر اس کی اصلاح و تزکیہ میں کوشش مجاہدہ میں مشغول ہو جائے. وہ کیا ہے؟ میں یہاں 2 بڑے امام کی 2 مثالوں پر اکتفا کرتا ہوں. مثال اول، امام آجوری اپنی کتاب ادب النفوس میں بیان فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے ایک مثال دیتا ہوں جس کا معاملہ تم پر مخفی نہ رہے گا انشاءاللہ تعالی. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نفس کی مثال گھوڑے کے خوبصورت بچے کی طرح ہے. بڑے آدمی ہیں یہ. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نفس کی مثال گھوڑے کے خوبصورت بچے کی طرح ہے. جب اس کو کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اس کا حسن جمال اس کو بھا جاتا ہے. لیکن اہل بصیرت اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ اس وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب اس کی تربیت بھی ہو جائے. وہ تو گھوڑے کے بچے ہوتے خوش، یہ کہتے ہیں یہ مفید نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تربیت نہ ہو. گھوڑے ہوتے ہیں اس کو سدھایا جاتا ہے باقاعدہ تربیت، ورنہ اس کی چال میں یا گدھے کی چال میں کوئی فرق نہیں رہے. لکھا ہے کسی نے کہ اگر اس کو سدھایا نہیں گیا گھوڑے کا، گھوڑے کو یہ گدھا تو قدم چل ہی نہیں سکتا، اس کے اندر صلاحیت ہی اللہ نے نہیں رکھی ہے. گھوڑے کے اندر صلاحیت رکھی ہے، لیکن جب اس صلاحیت کو کام میں لایا جائے گا تب وہ گدھے سے ممتاز ہوگا، ورنہ وہ اور گدھے دونوں برابر، کوئی فرق نہیں. جیسے وہ قبر دوڑتا ہے گدھا، اسے گھوڑا بھی اسی دوڑے گا. اور نہیں تو گھوڑے ایسے چلتے ہیں وہ سب ہے کہ چائے پیتے رہے پانی اور قدم چلتے ہیں. ہمارے دادا بڑا ماہر تھے چلنے میں گھوڑے پر. کتنی سرکٹ گھوڑا آتا تھا پکڑ لیتے، مشہور تھے. ہاں وہی سواری گھوڑے تھے. جس کے گھر میں گھوڑا رہتا تو بہت بڑا آدمی سمجھا رہتا ہے، بڑا گھر گھوڑا بڑا. اس سے فائدہ اس وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب اس کو تربیت دے کر خوب سدھار لیا جائے اور بہترین ادب سکھایا جائے. تب اس کو بلانے اور بھگانے کی صلاحیت اور اس پر سوار کی سواری ہو سکتی ہے. تب اس کو بلانے اور بھگانے کی صلاحیت اور اس پر سوار کی، یہ سب اس کی تربیت اور تعلیم اور سدھارنے کے تجائب پر منحصر ہے. اس گھوڑے کے بچے کو تربیت صحیح ہوگی تبھی اس پر سواری بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کو سدھایا نہ گیا، تعلیم و تربیت سے آراستہ نہ کیا گیا تو اس کے حسن و خوبصورتی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہے خوبصورت، اچھی مثال دیا ہے. بہت بڑے آدمی ہیں یہ، ان کی کتاب کا ہم نے ترجمہ کیا تھا. وہ حسن خوبی کو اور ضرورت کے وقت اس کے فوائد اور نتائج کے مطلب اسے سوار کی تعریف نہیں ہوگی. ضرورت کے وقت، اب ضرورت ہے اچھی سواری کی، ہمارے وہ جانتے ہی نہیں، گھوڑا لے ہی نہیں جاتے، اس کی تعریف ہوگی. بچہ تھا خوبصورتی کی تعریف تھی، لیکن جب سواری کا وقت آیا معلوم ہے پھر تو اس کی تعریف ہوگی.
کا بالکل بیکار ہے یہ. پس اگر گھوڑے کے بچے کا مالک اہل بصیرت کی یہ نصیحت قبول کرے اور یقین کرے کہ یہ بات صحیح ہے تو اس کو کسی ماہر تربیت کرنے والے اور سدھارنے والے کے حوالے کر دے جو اس کی تربیت کرے بغیر اس کو گھوڑا کام ہے وہ کوئی فرق نہیں. بہت اچھا. پھر یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ سدھارنے والا اور تربیت کرنے والا تربیت کے فن سے بھی وہ بھی واقف ہے کہ نہیں. وہ واقف ہوا تبھی تو سدھارے گا, اس کی بھی ضرورت ہے. اس علم ریاضت پر اس کے پاس صبر ہو جو اس کو حاصل ہے. اس علم ریاضت پر اس کے پاس صبر ہو جو اس کو حاصل. چاہتا اگر اس کے پاس ریاضت کے ساتھ صبر بھی ہے اور اس کے مطابق خیر خائی کے ساتھ تربیت کرے تو اس گھوڑے کے بچے کا مالک ان سے منتف ہوگا, تب ہوگا. وہ بھی سدھارنے والے کے اندر بھی مہارت ہونی چاہیے. لیکن اگر تربیت کرنے والے کو تربیت کرنے کی معرفت نہ ہو اور گھوڑے کے ادب سکھانے کا علم بھی نہ ہو تو اس گھوڑے کے بچے کو خراب کر دے گا. آج خراب ہو رہا ہے ہمارے زبان, جانتے ہی کیا تربیت, اور اپنے نفس کو بھی تھکائے گا اور اس کے سوار کے نتائج پر تعریف نہ ہوگی. اور اس کے سوار کے نتائج پر تعریف کیا کہے گا کہ ہم کو تھکا ڈالا اس نے. گھوڑے بھی بعض ایسے چلتے ہیں کہ تھکان نہیں ہوتا, بعض گھوڑے ایسے چلتے ہیں کہ جس کو ایسے تھکان ہوتا ہے. اگر تربیت کرنے والے کے پاس گھوڑے کی تربیت کرنے کے آداب کا علم ہے مگر وہ اس علم و معرفت کے باوجود تربیت کرنے پر مشقت کو برداشت نہ کرے اور آرام طلبی کو پسند کرے اور تربیت کے بارے میں جو ہمدردی اور خیرخواہی لازم ہے اسے سستی برتے تو وہ بھی اس گھوڑے کے بچے کو خراب کر دے گا. تربیت کرنے والے کے اندر بھی صلاحیت ہونی چاہیے اور وہ اس کا خیرخواہ ہو کہ ہم کو تربیت کرنی ہے, اور اس کے ساتھ برا کرے گا اور وہ بلانے اور بھگانے کی صلاحیت نہ رکھے گا. اس کا ظاہر تو اچھا ہوگا مگر باطن بالکل خراب ہوگا, کسی کام کا گھوڑا نہیں ہوگا. بس اگر اس کا مالک ہی اس کی تربیت کرنے والا ہو تو اس کو اس غفلت اور سستی پر ندامت ہوگی جس دن ندامت اس کو فائدہ نہیں دے گی. مالک کو ڈھنگ نہیں, اسے تربیت کیا ہے, کوئی تربیت کرنے والا اچھا نہیں ملا, وہاں جا کے معلوم ہے کچھ نہیں, ویسے ہی آ گیا ہے. جب وہ دوسرے کو بلانے کے بعد دیکھے گا کہ اسے بلایا تو آ گیا اور اس کو پا لیا اور بھاگنے کے موقع پر وہ بھاگا تو سلامت رہا, لیکن اسے اپنے گھوڑے کے بچے کو بلایا تو نہ پایا. دوسرے کے گھوڑے کے بچے تو آ گیا لے گیا, لیکن اپنے بچے کو جس کی تربیت نہیں کیا وہ کبھی آئے گی نہیں. دیکھ لی گھروں میں دیکھ لی کر لیے دوسرا آ جاتا ہے جناب, اور جب بھاگا تو سلامت نہ رہا. یہ سب کچھ معرفت کے بعد غفلت اور سستی اور قلت صبر کا نتیجہ ہے. جب آپ تربیت میں محنت نہ کریں گے تو بچے ویسے ہی رہ جائیں گے. ہے نا کتنی عمدہ, اس کو سنایا نہیں تھا معلوم کیوں. پھر وہ اپنے نفس کو ملامت اور توبیخ کرنے لگے اور کہنے لگے کیوں تو نے کوتاہی کی, کیوں تو نے تقصیر کی. ہائے میرے قلب, صبری کی وجہ بے صبری قلت صبری کی وجہ سے تمام مکروہات میری طرف لوٹ آئے. واللہ المستعان, میری بے صبری کا نتیجہ ہے, میں نے صبر نہیں کیا اس کی تربیت پر. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرا گھوڑا کارآمد نہیں رہا. سیدھا اولاد کے بارے میں یعنی اللہ تو رحمکم اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے اور اس مثال کو جان لو اور خوب اچھی طرح سمجھ لو تو فلاح و نجات پادا ہوگے. گھوڑے والی مثال. اس مثال اول میں امام عاجری نے نفس بشری کے حال کو واضح فرمایا. یہ نفس اس گھوڑے کے بچے کی طرح ہے جس کی تربیت کی اور تربیت میں صبر کی ضرورت ہے, اور یہ ایسے امور کے علم کے ساتھ ہوگی جو نفس کو درست کر سکے اور اس کا تزکیہ کر سکے. یقین انسان جب اس کی معرفت اس کی تربیت میں کوتاہی کرے گا تو انجام کار بہت ہی نادم ہوگا. دوسری مثال ہے, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی تربیت کی فکر, اپنے بچوں کی تربیت کی فکر عطا فرمائے. خود پہلے تو اپنی ہی ہے اپنی تربیت, کیا کر رہے ہو, کیا نہیں کر رہے ہو, دوا کھا رہے ہو کہ نہیں کھا رہے ہو, غذا صحیح ساری مل رہی کہ نہیں. جب بہت اہتمام کرو گے تب صحت بنے گی, بدنی. اسی طرح قلب کی صحت کے لیے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں